لاسٹ ویک جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں اور اس کے احکامات پڑھے تھے، اور جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ جمعہ کے دن اگر جمعہ پڑھیں تو پھر ہمیں ظہر کی نماز نہیں ادا کرنی ہوگی، صرف جمعہ کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کی اپنی یعنی کہ فضیلت ہے، اور وہ یعنی کہ سنت سے ثابت ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر جب درود بھیجا جاتا ہے تو انہیں پہنچایا جاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں نماز عیدین کے بارے میں، صلاۃ العیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ تو عید کی نماز یعنی کہ واجب ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی اور اس کی تاکید فرمائی۔ اور سب سے پہلے یعنی کہ اس کی ہم ایک روایت پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ سال میں لوگوں نے یہاں پہ سال میں 2 دن کھیلنے اور تفریح کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں ہم ان میں کھیلتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دونوں کو ان سے بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ تو عید الفطر یعنی جب ہم رمضان ختم ہوتا ہے تو فرسٹ شوال کو ہم عید مناتے ہیں، اور دوسرا 10 ذی الحج کو جو کہ حج کے بعد کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ 2 دن یعنی کہ خوشی کے دن بنا دیے، جیسے ہر قوم کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے دنوں کا جو روزے رکھے ہوتے ہیں اس کا اجر اس میں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کے بعد عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن، جو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو جو بھی کہیں کہ ہمارا جس کو بہت سارے دوسرے مذاہب میں یا دوسرے لوگوں کے پاس ایک ہالیڈیز ہوتی ہیں، تو ہماری یعنی کہ یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیے۔ تو عید کے روز جائز حدود کے اندر کھانا پینا، کھیلنا، خوشی منانا یعنی سب کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ تو اچھے کپڑے پہننا، خوش ہونا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عید کے روز حبشی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے، اور میں حضور کے مونڈے کے اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگی تو آپ نے اپنے مونڈے کو نیچے کر لیا، تو میں آپ کے اوپر سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں پلٹ گئی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں عید والے دن حبشی جو ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہے تھے، یعنی جو بھی اس زمانے کے کھیل ہوں گے، خوش ہو رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن ہم جائز حدود میں رہ کر ہر طرح کی خوشی منا سکتے ہیں، کھانا پینا جو بھی ایک یعنی کہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور ایک یہ اجتماعی قوم کی خوشی ہوتی ہے، تو اس میں سب کے سب اکٹھے شامل ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے جو مسائل اور احکامات ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور خوبصورت کپڑے پہننا مستحب ہے۔ تو اس میں یعنی کہ ہم نے جیسے جمعہ کے دن پڑھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، اسی طرح ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کہا جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اور اسی غسل کی وجہ سے یعنی کہ عید کا غسل اور جمعہ کا غسل یعنی کہ دونوں مستحب قرار دیے گئے۔ تو یعنی کہ جعفر بن محمد اپنے والد کے حوالے سے بات کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عید کے روز اپنی یعنی یمن کی ایک عمدہ چادر ان کے پاس تھی، وہ پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن ہمیں بہت اچھے اپنے عمدہ کپڑے جو ہماری حیثیت کے مطابق ہوں، یعنی نئے کپڑے ہوں تو اچھی بات ہے، نئے نہ بھی ہوں تو جو بھی اچھے کپڑے ہوں ہمارے پاس ان کو عید گاہ میں جانے سے پہلے غسل کر کے پہننا چاہیے۔ اور عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں پہنچ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اب کیونکہ ہمارے پاس آسانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، بیسیکلی صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ عید میں شریک نہیں ہو سکتے ان کو آپ صدقہ دیں تاکہ وہ عید میں شریک ہوں، یہ اس کا پیچھے پرپز ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عید کی نماز سے پہلے دیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخر میں ہی دے دیں، عید سے پہلے ہی دے دیں، تاکہ جن لوگوں کو کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ اس سے پہلے تیاری کر کے عید کی نماز میں شامل ہو سکے۔ تو عید اگر یہ بات ہم نے پہلے پڑھی کہ جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا ظہر، دونوں طرح سے جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز یعنی عیدین کی دونوں عیدوں کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی۔ اور عید کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ وہی اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں یا چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی سورج سوا نیزے پہ آ جائے، یا کہنا چاہیے کہ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد، تو اور اس کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اذان نہیں ہوگی تو پھر تکبیر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز عید کے لیے اذان ہے، نہ تکبیر ہے، نہ پکارنا، نہ کوئی اور آواز۔ تو کسی بھی قسم کی آواز یا کسی قسم کا کوئی ایسا لوگوں کو منادی کرنا یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں جا کے سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں پڑھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے تھے، اور بقر عید میں نماز پڑھ کر کھاتے تھے، یعنی کہ جو عید الاضحیٰ تھی اس میں نماز پڑھ کر کھاتے تھے، کیونکہ قربانی کرنی ہوتی تھی تو وہ اس قربانی میں سے یعنی کہ پہلے کھاتے تھے، ان کی سنت تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں جانے سے پہلے، یعنی جو رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے اس میں جانے سے پہلے کھجوریں کھا کر عیدگاہ میں جایا کرتے تھے، اور کھجوریں وہ کتنی کھاتے تھے، وہ آڈ نمبر میں کھاتے تھے، 1 3 5 7 اس طریقے سے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یعنی کہ غلام بھی کتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ وہ نماز پڑھاتے تھے اپنے سارے محلے والوں کو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو، عیدگاہ میں نہیں جا سکتے یا بڑے شہر میں نہیں جا سکتے، تو اپنے اپنے علاقوں پہ اپنی اپنی جگہ پہ عید کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کے کہ عید کی نماز فرض تو ہے نہیں تو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے چھوٹا گاؤں ہو، چاہے چھوٹی بستی ہو، کوئی چھوٹی جگہ ہو یا کوئی محلہ ہو، لیکن وہاں پہ لوگ یعنی جا نہیں سکتے عید کی نماز کے لیے، تو آپس میں مل کر عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور یعنی کہ عید کے دن مسجد میں جیسے ہم نے پڑھا کہ صحابہ جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن بصر عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے اور امام نے نماز میں تاخیر کر دی، تو وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی کہ یہ تابعی تھے جو روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، اور راوی کے مطابق یہ چاشت کا وقت ہوتا تھا۔ تو یعنی کہ اگر بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے عید کی نماز میں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو جاتی ہے
تو بہت دیر سے عید کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جو اشراق کا یا چاشت کا وقت ہوتا ہے اسی میں عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ عیدگاہ میں جاتے ہوئے جب آپ جس راستے سے جائیں تو واپسی پہ رستہ تبدیل کر کے آئیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب وہ جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے، اور جب وہ واپس آتے تھے تو دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اور یعنی یہ بھی سنت ہے کہ میدان میں جا کر، عیدگاہ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے باہر کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرنا زیادہ مستحب ہے اور مسنون بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ کے حد سے باہر نکل کر عیدگاہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور اگر بارش ہو، یعنی اگر بارش ہو جائے تو پھر آپ، ظاہر ہے وہ تو ایک لاجیکل بات ہے نا، پھر آپ مسجد میں ہی نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر موسم ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کھلے میدان میں نماز پڑھیں، چاہے وہ مسجد کا ہی پارکنگ لاٹ ہو، لیکن عید کی نماز باہر ہی پڑھنی چاہیے، بند کہ بلڈنگ میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بلا عذر یعنی بہت سارے ائمہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک عید کا بلا عذر مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہتر کیا ہے کہ عید کی نماز باہر کھلے میدان میں جا کے پڑھنی چاہیے۔ اور عیدگاہ کی طرف، اگر عیدگاہ قریب ہے، جیسے اس وقت مدینہ سے باہر نکل کے جاتے تھے تو پیدل چلے جاتے تھے، تو اگر قریب ہو تو پیدل جانا چاہیے، کیونکہ ایک ایک قدم کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور نکلنے سے پہلے یعنی کہ کوئی چیز کھا کے نکلنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل جایا کرتے تھے۔ پھر عیدگاہ جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ تو ابن عمر کی روایت ہے کہ جب وہ عیدگاہ کی طرف نکلتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ عید الفطر کے روز جب سورج نکل آتا تو آپ عیدگاہ کی طرف نکلتے اور تکبیر کہتے، یہاں تک کہ آپ عیدگاہ تک پہنچ جاتے، اور پھر آپ عیدگاہ میں تکبیر کہنا بند کر دیتے تھے۔ تو اس میں یعنی کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو کہ کمزور حدیث بھی ہیں، اور اس میں مختلف مختلف لوگوں نے یعنی کہ تکبیر کے بارے میں کہا کہ اگر سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو تکبیر نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ ساری یعنی کہ کمزور احادیث ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب چاند نکل آتا ہے عید کا اور آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ عید ہے، تو پھر آپ تکبیر کہنا شروع کر دیں، اونچی آواز سے نہیں، اپنے اون پہ۔ لیکن زیادہ جو تعداد ہے اس کی احادیث کی یہی ہے کہ عیدگاہ کے وقت جاتے وقت اور عیدگاہ کے اندر تکبیر کہنا سب کے نزدیک یعنی کہ مستحق ہے، ہر امام کے قریب۔ اور اس کے بعد جو تکبیرات تھیں وہ ہمیں یعنی کہ سب لوگ تکبیرات پڑھتے تھے، اپنے اون پر پڑھتے تھے، کوئی بھی تکبیر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیونکہ جو تکبیرات لوگ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کو بھی منع نہیں کیا، وہ جس طریقے سے بھی پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ یعنی خاموش رہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپروول تھا اس تکبیر کے لیے۔ کیونکہ جو ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں تکبیر، یعنی کہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج تک عصر تک تکبیرات کہتے تھے، یعنی بڑی عید، کیونکہ جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، اس میں 3 دن تک وہ عید کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم تشریق ہوتا ہے نا، اس میں روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہے، اور ان 3 دن تک حضرت علی جو تھے وہ تکبیر کہتے رہتے تھے، یعنی 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک تکبیرات کہتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر روایت کیا ہے کہ عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے تھے،
اور امام زہری جو تھے، امام بخاری کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ اور عبداللہ بن عباس سے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ ساری جو تکبیرات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ ساری کی ساری لوگوں کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ یہ تکبیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہمیں روایات ملتی ہیں، صحابہ کا طریقہ تھا، ہر کوئی اپنی اپنی تکبیرات کرتا تھا۔ تکبیر کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو وہ اللہ کی بڑائی جس طرح چاہتے تھے اپنے طریقے سے بیان کرتے تھے۔ تو جو ہمارے پاس ساری تکبیرات آتی ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ تو اس لیے جو صحابہ بھی تھے وہ اپنی اون تکبیر پڑھتے تھے، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو ہماری بہت مشہور تکبیر اللہ اکبر وللہ الحمد، جو ہر امام اور ہر اس پہ چلائی جاتی ہے عید والے دن۔ تو وہ بیسیکلی کسی یعنی کہ صحابی کی الفاظ میں تکبیر ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، کیونکہ سب سے جو زیادہ صحیح قول آتا ہے نا، وہ سلیمان رضی اللہ، سلمان فارسی جو تھے، وہ ان کی تکبیر ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ بیسیکلی اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اور اسی طریقے سے کرتے تھے۔ اس کے بعد یعنی کہ جب ہم نے راستہ بھی تبدیل کرنے کی بات کر لی، تو پھر اس کے بعد دیکھیے عورتوں کا عیدگاہ میں جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مسنون ہے عید کی نماز، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یعنی کہ حکم دیا کہ ہم سب عورتوں کو، حتیٰ کہ جو پیریڈز میں بھی ہوں، ان کو بھی لے کر، پردہ والوں کو بھی لے کر عیدوں کے لیے نکلیں، یعنی دونوں عیدوں کے لیے۔ اور یعنی کہ ایک روایت اس میں آتی ہے ام عطیہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو، حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں، تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت، نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، کیونکہ وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، تو اس لیے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں، تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ تو ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ پھر عیدگاہ میں کیسے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس کو اس کے ساتھ والی عورت چادر اڑا دے، یعنی کسی دوسری عورت کی چادر یا تو ادھار لے لے یا اس کے ساتھ ہی شامل ہو کے چلی جائے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ میرے پاس چادر نہیں تھی، میرے پاس جوتا نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، اس لیے میں جو ہوں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہیں گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی، بچوں اور عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا کہ یعنی کہ وہ عید کی نماز میں جائیں، کیونکہ عید کی نماز ایک دفعہ انہوں نے پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے، یعنی عورتیں جہاں بھی ہوں گی، عیدگاہ تھی، کھلا میدان تھا، تو اس وقت کوئی اسپیکر سسٹم تو تھا نہیں، تو انہوں نے جب خطبہ دیا، وہ آگے آدمی ہوں گے، پھر پیچھے خواتین ہوں گی، تو پھر وہ خواتین کی طرف آئے، ان کو واعظ اور نصیحت کی، یعنی ان کو علیحدہ سے نصیحت کی، علیحدہ سے تاکید کی، اور پھر ان کو انکریج کیا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اور وہیں پہ وہ جو بڑی مشہور ہمیں بات آتی ہے نا کہ عورتوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کی تعداد، زیادہ تر تعداد جہنم میں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ یعنی کہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں، تو اسی میں ان کو صدقہ کا حکم دیا گیا تھا، تاکہ، اور اسی واقعے میں کیا ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا تو اسی وقت انہوں نے
اپنے پاس جو کچھ بھی تھا، چاہے وہ گولڈ کی چیز تھی، چاہے وہ جو بھی ان کے پاس اس وقت چیزیں تھیں صدقہ کرنے کے لیے، انہوں نے اسی وقت فوراً صدقہ کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں عورتوں کو جانا چاہیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور چاہے آپ کی نماز نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ ضرور جائیں، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی لیکن آپ دعا میں شریک ہوں، آپ ان کی تکبیروں میں شریک ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پیریڈز میں ہوں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، آپ تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً بہت جلدی یہ بہانہ بنا لیتے ہیں نا کہ ہم تو نماز نہیں پڑھنی، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، کہ ہم ذکر سے بھی چلے جاتے ہیں، ہم دعا سے بھی چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا اللہ سے تعلق ہی ختم ہو گیا ہے اگر ہمارے پیریڈ شروع ہو گئے تو۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کی سوچ میں آتا ہے چلو ابھی تو ہم کچھ نہیں کر رہے، تو ہم ہر وہ کام جو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ پیریڈ کے دنوں میں کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کی ہے، لیکن ذکر یا اللہ سے تعلق نہیں ہمارا ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر بھی ہم رہیں گے تو مسلمان ہی نا، ہم نے اپنی نیکیاں تو ضائع نہیں کرنی ہے۔ تو عید کے لیے بھی ہم اس چیز کا بہانہ نہیں بنا سکتے۔ باقی اب جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن دی تھی کہ عورتیں اگر نہیں آئیں تو ان پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، مردوں پہ فرض ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اسپیشلی حکم دیا، کیونکہ سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ تو عید آتی ہے، تو اس میں پھر ایکسیپشن کی ضرورت نہیں ہے نا، تو اس میں ہم ضرور جائیں اور ضرور شامل ہوں، اور کیونکہ وہ ہماری پوری امت کی خوشی کا دن ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، سب عیدین کی جو نماز پڑھتے تھے وہ خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی جاتے ہی پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے اور پھر فوراً خطبہ دیتے تھے۔ 2 رکعت عید کی نماز پڑھی اور پھر خطبہ دیا جاتا تھا۔ تو عید کی نماز کا وقت ہم نے پڑھا کہ جیسے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہمیں پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، اس لیے مسجد میں جب جاتے ہیں تو ہم تحیت المسجد 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو جب ہم عیدگاہ میں جائیں تو ہمیں کوئی اس سے پہلے کوئی نفل یا کوئی سنت یا کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے، اور پھر خطبہ میں لوگوں کو نصیحت کرتے، وصیت کرتے، حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے، فوراً سلام پھیر کے بھاگ نہیں جانا چاہیے۔ تو وضو کر کے یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کریں، یعنی کہ اللہ اکبر جیسے رفع دین کرتے ہیں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے افتتاح پڑھیں۔ جیسے ہم دعائے افتتاح ہم نے 2 3 دعائیں یاد کی تھیں جب ہم نے فاتحہ سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اس کو دعائے استفتاح یا افتتاح کہتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعث بینی، تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھیں۔ پھر جب دعا افتتاح ختم کر کے قرأت سے پہلے یعنی فاتحہ سے پہلے 7 تکبیریں کہی جائیں گے۔ امام جو ہے نا 7 دفعہ ہاتھ اٹھا کر ٹھہر ٹھہر کر اللہ اکبر کرے گا، اور ہر تکبیر پر رفع الیدین کرے، پھر ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے، ہاتھ کھلے نہیں، نیچے کو نہیں لٹکتے ہوئے چھوڑ دینا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یا ہاتھ نیچے لٹکا لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے نماز شروع میں سٹارٹ کر لی، ٹھیک ہے، اور ہم نے دعائے افتتاح بھی پڑھ لی، تو اس کے بعد ہاتھ نیچے لٹکانے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ تو ہر تکبیر پر ہم نے رفع دین کرنا ہے، پھر ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے، پھر امام اونچی آواز سے، یعنی کہ 7 تکبیریں ہم نے کہہ دی، پھر امام جو ہے وہ اونچی آواز سے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو جو مقتدی ہوتے ہیں وہ ہلکی آواز سے اپنے دل میں فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو ہے امام جب قرأت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو مقتدی چپ چاپ سنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں
زیادہ تر کیا پڑھتے تھے؟ سورہ قاف پڑھتے تھے، یا سورہ یعنی کہ قمر جو اقتربت الساعۃ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اعلیٰ اور غاشیہ ہی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ قاف کی آیات پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے، سم ٹائم پوری پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ مسنون ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی۔ اور سورۃ فاتحہ کے بعد ضروری ہے کہ بہتر ہے کہ مسنون قرأت کی جائے، یعنی جو سنت سے ثابت ہے وہی اگر ہم قرأت کریں گے تو یعنی کہ ہم سنت پر عمل کریں گے۔ پھر جب پہلی رکعت پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے تو قیام کی تکبیر جو ہوتی ہے وہ کہہ کے تو پھر 5 تکبیریں کہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں تھیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں تھیں، پھر یعنی کہ فاتحہ پڑھیں اور پھر قرأت کریں، اور پھر ان تکبیروں میں بھی رفع الیدین کریں، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور اس سے زائد تکبیرات میں یعنی کہ ہمارے پاس نہیں آتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ یعنی رکوع میں جانے سے پہلے جو بھی اللہ اکبر بولتے تھے تکبیرات، اس کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے۔ پھر وہ 2 رکعت پوری ہو جاتی تھی، پھر سلام پھیرتے تھے، پھر وہ نماز کا خطبہ پڑھتے، یعنی کہ نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے۔ اور عید کے دن یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ وہ ممبر پر بیٹھیں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ جو ہے اونچی جگہ پہ ذرا ممبر پہ بیٹھ کے یا چڑھ کر کھڑے ہو کے دیتے تھے۔ تو عیدگاہ میں ظاہر ہے ایسا نہیں تھا، کیونکہ کھلے میدان میں جا کر آپ نماز پڑھتے تھے، تو وہاں کہاں ممبر لے کے جانا تھا یا اس کے اوپر کرنا تھا، تو وہ زمین پر سیدھے کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیتے تھے۔ اور بہت دیر بعد یعنی معاویہ کے زمانے میں جب حکومت تھی، مروان کے زمانے میں ممبر کو عیدگاہ میں لے جانا شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتے تھے وہ خود نمازیں پڑھاتے تھے، خود خطبہ دیتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اونچا کر کے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو صحابہ اور تابعی تھے وہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ سنت کے مطابق کے اوپر اتنا عمل کرتے تھے کہ وہ پھر جو کہنا چاہیے کہ زیادہ ہر چیز کو وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ اس کی مخالفت کی کہ تم یہ سنت کی مخالفت کر رہے ہو، اس لیے عید کے روز ممبر پہ جو خطبہ دینا ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے کیئرفل ہوتے تھے نا، کتنے محتاط ہوتے تھے کہ وہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ نکل جائیں، یعنی جتنا نبی نے بتایا ہے نا اتنا ہی کرنا ہے، اسے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ بھی یعنی کہ زیادہ کرنا بھی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے جیسے پڑھا کہ خوشی کا دن ہے، تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، عید کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے، عائشہ کے پاس جو بچیاں تھیں وہ دف بجا کر اچھے اشعار گا رہی تھی، تو ابو بکر نے انہیں منع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ لوگ اس کو وہ بنا کر اگر کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گانا بجانا اجازت دے دی ہے تو یہ بات اس میں نہیں ہے۔ وہ اچھے اشعار گا رہی تھی، جیسے نشید ہوتی ہے، اچھے کوئی بھی اچھی شاعری کرنا، اچھے گانے گانا منع نہیں ہے۔ اور اگر چلو دف بجا رہی تھیں تو وہ کوئی بھی اس قسم کا میوزک آلہ جو خود استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اس طرح سے ریکارڈ نہیں بجانا چاہیے، تو اس لیے جو ہے اس کو جائز قرار دے دیا۔ اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بچیاں تھیں، چھوٹے بچے تھے، اور اس سے ہمیں یہ نہیں ایکسکیوز نکالنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اب ہم جو مرضی کریں۔ اس لیے ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور جب عید آتی ہے تو ہم وہ ساری ہماری عبادتیں ہمارے کسی بھی
ایسے عمل سے جو ہم نے جاہلیت میں کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ لوگوں نے ایکسکیوز بنا دی ہیں، اس سے ہم بچ جائیں۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ تو جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو بھی اپنا لیا۔ لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور وہ محض یعنی کہ گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کے اس نے ذبح کیا، یعنی کہ جیسے نارملی انسان باقی دنوں میں گوشت ذبح کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلا لے، تو وہ اس کی حیثیت ایسی ہی ہے۔ تو اس لیے جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی، اس کی وہ قربانی یعنی کہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے۔ تو اس لیے جو ہے اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عید کا ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی اسے استدلال یہ بھی نکالا کہ جیسے ہم دوسرے کنٹریز میں ہوتے ہیں تو ہم پیسے بھیج دیتے ہیں کہ ہماری قربانی کہیں پہ ہو جائے۔ تو بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب آپ اپنے اس ملک میں بھیج دیتے ہیں نا کہیں پہ بھی، تو اس کے بھی ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ کی باقی ساری جو احکامات ہوں گے، جیسے جس کی قربانی ہوتی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، تو ٹائم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب وہاں پہ ٹائم ہو اور آپ کو فرش ہو کہ ہاں اس ٹائم پہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ہوگی، تو اس ٹائم کے حساب سے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، عید کی نماز کے بعد ہوگی، جو عید الاضحیٰ میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے ایام تشریق کا بھی پتہ ہے کہ بڑی عید جو ہے وہ 3 دن تک ہوتی ہے۔ ان 3 دن میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اور وہ 3 دن یعنی کہ خوشی کے دن ہوتے ہیں، اور وہ قربانی ان 3 دنوں میں کسی بھی دن ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عید کے فوراً عید کے دن کی جائے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ آپ 2 دن 3 دن تک کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور ہم پڑھ لیتے ہیں نماز کسوف۔ نماز کسوف کون سی نماز ہوتی ہے؟ سورج اور چاند گرہن کی جو نماز ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نماز کسوف۔ تو اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، یعنی کہ جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اب کتنا ہم ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، اور ہم اس میں اتنی یعنی کہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ جب وہ ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج کا گرہن جو ہے وہ قدرت کے آثار میں سے ہے، کسی کے مرنے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ سورج یا چاند گرہن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہونا ہو، یا کوئی بہت اہم شخصیت مر رہی ہو یا پیدا ہو رہی ہو۔ تو بعض اوقات اور لوگوں نے جو ہے وہ اس سے یعنی کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے وہم، بہت سارے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ الٹی سیدھی چیزیں نکال لی ہیں، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ چاند گرہن اور سورج گرہن بیسیکلی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس طرح ایک دم دن کے اجالے میں سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، بالکل رات لگتی ہے، اسی طرح چاند گرہن ہوتا ہے تو بالکل چاند چھپ جاتا ہے اور بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قیامت کی جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ جو اللہ تمہارے سامنے ان کی روشنی کو چھپا سکتا ہے۔
تو وہ پھر قیامت کے قریب بھی انہیں یعنی کہ جو ہم پورے قیامت کی نشانیاں پڑھتے ہیں کہ سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو جب بھی ایسے آثار دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی کہ تمہیں بلا رہی ہے۔ تو سورج گرہن کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ نے با جماعت 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور آپ سوچیں، ابھی ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی لمبی ان کی نماز تھی، 2 رکعت تھی۔ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا۔ آپ دیکھیں 1 رکعت میں انہوں نے سورہ البقرہ تلاوت کی، اور سورہ البقرہ آلموسٹ یعنی کہ 3.25 کہہ لو یا 2.5 جز کے مطابق یعنی کہ کے اوپر ہے وہ۔ تو اتنی یعنی کہ لمبی انہوں نے قیام کیا، پھر رکوع بہت لمبا کیا، پھر جب رکوع سے اٹھے تو بہت لمبا قیام کیا، پھر یعنی کہ پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا دوسری رکعت میں، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، پھر 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، پھر خطبہ دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ نماز کا طریقہ کتنا ڈیفرنٹ تھا نا، کہ آپ نے پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، اور پھر قوما کر کے یعنی کہ کھڑے ہو کر پھر 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر لمبا قیام کیا، پھر 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کیے اور پھر تشہد پڑھی۔ تو سورج گرہن کی نماز میں انہوں نے کیا کیا کہ ہر رکعت میں 2 رکوع کیے تھے اور 2 سجدے کیے تھے۔ اور یہ بات یعنی کہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے لمبے ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے کیے تھے، اور کسی نماز میں نہیں ہوتے یہ۔ پھر انہوں نے خطبہ دیا کہ جس میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اور دوران نماز یعنی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے سورج گرہن کی، تو انہوں نے بتایا کہ دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد میں عورتوں کی دیکھی کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی کفران نعمت کرتی ہیں کہ اگر ایک مدت تک وہ ان کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی ایک کام ہو جائے تو کہتی ہیں کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے ناشکری کے اوپر۔ تو شمس اور قمر کے گہرائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا۔ حضرت اسما کون تھی؟ عائشہ کی بہن تھی، ٹھیک ہے، اور آپ گھبرا اٹھے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، اور بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ تو اسما بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھبرانا تھا وہ کیوں تھا؟ وہ سورج گرہن کی وجہ سے تو نہیں گھبرائے، تو اللہ کا ڈر تھا کہ یعنی کہ اللہ کے ان کے اتنے محبوب نبی یعنی کہ ایسی چیز پر گھبرا اٹھے، اور ہم یعنی کہ امتی ہو کر اتنے گناہ گار ہو کر اتنی غلطیاں کر کر، اور پھر بھی ہم جو ہے کسی نشانی پہ گھبراتے نہیں ہیں، خاص طور پہ سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے
تو کتنے لوگ بلکہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اس کی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھو، یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ وہ۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ گھبراہٹ اور وہ ڈر دل میں نہیں آتا کہ جو ہمیں آنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ لے کر نماز پڑھی اور آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ تو یہی اسما کی یعنی کہ جو حدیث ہے اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے یعنی کہ کمزور ضعف آ گیا، یعنی کہ کمزور ہو گئی، اور پھر ان کے پاس پانی کی جو مشق تھی اس سے لے کر سر پہ ڈالنا شروع کر دیا اور پھر جلدی دوبارہ قیام میں شامل ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اتنے انہماک سے سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، تو ان کا فوکس آپ سوچیں گے کتنا زیادہ ہوگا نا اس نماز میں۔ تو وہ یعنی کہ ان کی کوئی توجہ نہیں تھی کسی اور کی طرف۔ اور اس سے دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز ان کے پیچھے پڑتی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جب سورج گرہن کی نماز کا باقاعدہ انتظام باجماعت ہونا چاہیے، اور ہماری عورتوں کو بھی ضرور مسجد میں جا کر اس نماز میں شامل ہونا چاہیے کہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جو امام ہوتے ہیں مساجد میں وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو انکریج کرنا چاہیے کہ اس نماز میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اللہ کی یعنی کہ نشانیوں سے ہم ڈریں۔ تو یہاں پہ ہم ختم کر لیتے ہیں آج کا عیدین اور نماز کسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن تک۔ تو اب اس کے اندر اگر کسی کو کوئی کوشچن یا کچھ کرنا ہے تو وہ کر لیں انشاءاللہ، پھر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہاں جی، ہاں جی۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو عید کی نماز کے بارے میں کھولنے مائک۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ کانسیپٹ تو ابھی بہت سے لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ عورتیں نمازیں پڑھنے جا سکتی، کیونکہ وہ عموماً نہیں جاتی۔